سیدی یا خاتم النبیین، حمد و صلات کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارے محترم اللہ دتا صاحب، ان کی زوجہ مرحومہ، اور ہمارے بھائی محمد جاوید بٹی صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین حاضرین، ایک مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے، اور اس ایک مسئلے کے بیان کرنے میں ایک دوسرا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ندا کے ساتھ پکارنا، یعنی یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے بلانا، کیا آج یہ ہمارا کوئی نیا طریقہ ہے یا حضور کے صحابہ بھی ایسے کرتے تھے؟ بس یہی بات بیان کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک صحیح بخاری کی حدیث پاک، وہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ قرآن کی جو آیت تلاوت کی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محبوب کو ایسے نہ بلاؤ۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسے ہی انہیں پکارا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو فرمایا کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کی خبر اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ، اس کے تحت بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے یہ بات نقل کی کہ ان رسول اللہ کو ایسے نہ بلاؤ کجہر بعضکم، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو پھر کیسے بلائیں؟ فرمایا کہ جب رسول اللہ کو بلاؤ یا نبی اللہ کہہ کے بلاؤ، یا محمد کہہ کے بلاؤ، جب انہیں پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو۔ اس میں تعظیم ہے، اس میں ادب ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ حد درجہ حضور کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنے والے، اور صحابہ کے بعد کے زمانے والے لوگ، اور آج تک ہمیں یہی درس ملا ہے کہ رسول اللہ کا جتنا بھی احترام کیا جائے وہ کم ہے، وہ اور بھی زیادہ احترام کے قابل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک 4085 نمبر حدیث پاک، جس کے راوی حضرت عقبہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، حضور نے یہ بات قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ کی قسم، مجھے اپنے بعد تم پہ شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اپنے بعد اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تمہارے بارے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، اور کچھ لوگ بات بات پہ شرک کا رٹا لگاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تم پہ کوئی شرک کا خوف نہیں ہے. بات بھی حضور کی ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے یہ بات فرما رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد آئیے میں جو اپنا موضوع اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عثمان بن حنیف ہیں. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی آ گئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ ادعو اللہ ان یکشف لی عن بصری، میرے لیے اللہ سے دعا کریں رب مجھے آنکھیں عطا فرما دے، رب مجھے آنکھیں عطا فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہ قد شق علی ذہاب بصری، آنکھیں نہیں ہیں مجھے مسجد میں آنے جانے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، آنکھیں نہیں ہیں مجھے بڑی اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں کہ رب مجھے آنکھیں عطا فرمائے. اب حضور نے کیا فرمایا اس صحابی سے؟ فرمایا جاؤ وضو کرو، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو. 2 نفل پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ رب سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. یا محمد، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے میں اس پہ آ گیا. دعا مانگو ان الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہونے کے لیے تیرے محبوب محمد کو وسیلہ بناتا ہوں. یا محمد کے لفظ کے ساتھ حضور خود تعلیم دے رہے ہیں کہ تم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ صحابی چلے گئے، حضور نے انہیں دعا سکھا دی، مسجد میں گئے، جا کر انہوں نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگی. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں پہ بیٹھے تھے حضور کے پاس ہی، تو فرجع وقد کشف اللہ عن بصرہ، ہم نے دیکھا کہ وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، رب نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی تھی. پہلے نابینا تھے، اب بینائی لے کر آئے. ارے یا محمد کہنا، اگر شرک ہوتا تو کیا حضور شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ پھر مزے کی بات دیکھیے کہ کئی لوگوں کو ان الفاظ کے ساتھ چڑ اتنی ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت امام ترمذی نے اپنی کتاب السنن الترمذی میں نقل کی، اور پاکستان سے جو سنن الترمذی چھپتی ہے اسے کیڑا لگ گیا اور لفظ یا کو کیڑا کھا گیا. لفظ یا کو کیڑا کھا گیا. اب اس میں لفظ یا موجود نہیں ہے، محمد کا لفظ تو ہے، لیکن باقی جو ائمہ محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے یا جو یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ان میں ابھی تک کیڑا نہیں پہنچا، لفظ یا باسلامت موجود ہے. عجیب بات ہے. وہ جو کہ درسی کتاب ہے، درسوں میں پڑھائی جاتی ہے عموماً جو ہے وہ وہاں سے لفظ یا غائب ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الادب المفرد میرے پاس موجود ہے یہاں، اس میں ایک حدیث پاک لے کر آئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کے پٹھے کھچ گئے، پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا، اٹھنے لگے نہ اٹھ سکے. کسی نے کہا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں انہیں یاد کرو، انہیں پکارو. اور وہ کہنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. تو صحیح بخاری حضرت امام بخاری نے جو الادب المفرد میں حدیث نقل کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس وقت حضور کو پکارا اور کیا کہا، قل یا محمد، یا محمد کہہ کے حضور کو پکارا. بیماری ہو تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے. فرماتے ہیں بس اتنا پکارنا تھا، میں اسی وقت کھڑا ہو گیا. اور وہ کتاب
جو اہل سنت و جماعت کے اداروں سے مکتبوں سے چھپتی ہے اس میں لفظ یا بھی موجود ہے، اور یہ دوسرے مسلک والوں نے جو چھاپی ہے اس کا نسخہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پہ کئیوں نے تو پوری حدیث اڑا دی ہے اور کئیوں نے لفظ یا مٹا دیا ہے۔ اب صحابہ حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ مٹانے پہ لگے ہیں، اور پھر اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ جسے امام طبرانی نے نقل کیا، یہاں پہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اسے نقل کیا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، اور اسے حضرت عثمان غنی سے کوئی کام تھا، بار بار جاتا ہے، وہاں اس کی سنوائی نہیں ہوتی، واپس آ جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، آگے کوئی بات نہیں سنی جاتی، کوئی اندر نہیں جانے دیتا، واپس آ جاتا ہے۔ وہ ملا حضرت عثمان بن حنیف سے اور کہنے لگا کہ مجھے تو بڑا کام تھا حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سے، لیکن میری پہنچ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں سنتا، وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے، تو ذرا آپ سفارش کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک کام بتاتا ہوں۔ کیا بتایا؟ فرمایا جا مسجد میں وضو کر، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھنے کے بعد صحابی رسول نے اس تابعی کو یہی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی، یہی دعا سکھائی اس صحابی رسول نے تابعی کو۔ فرمایا یہ دعا کر، یہ دعا کرنے کے بعد پھر تو جا، پھر مجھے بتانا کہ تیرا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، نفل پڑھے، دعا مانگی، چلے گئے، آگے سے جو ہے دروازے کھلتے گئے، حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے جو مسئلہ تھا وہ رکھا، حضرت عثمان غنی نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، اور حضرت جب وہ اٹھ کر آنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ما کانت لک من حاجت فاتنا، تجھے جب بھی کوئی کام ہو میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آ جایا کرنا۔ اب وہ بندہ باہر آ گیا، اس کا کام ہو گیا، بڑا خوش خوش آیا، باہر آ کر حضرت عثمان بن حنیف اسے پھر ملے تو وہ کیا کہنے لگا، اے صحابی رسول آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے جب حضرت عثمان غنی سے میری سفارش کر دی، میرا کام ہو گیا۔ تو سنیے صحابی رسول کا جواب، انہوں نے کہا واللہ ما کلمتہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں عثمان غنی سے نہیں ملا اور نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، یہ برکات ہے ان کلمات کی جو میں نے تجھے سکھائے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی اس تابعی کو وہ پوری بات سنائی، کہا کہ ایک دن ہم اسی طرح حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک نبینا صحابی آ گئے، انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ آنکھیں عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں۔ حضور نے کلمات سکھائے، وضو کر کے یہ نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو۔ کہتے ہیں کہ اس آنے والے نے اسی طرح کیا، ابھی جو ہے وہ ہم وہیں پہ بیٹھے تھے، جب گیا تھا تو نبینا تھا، جب واپس آیا تو رب نے بینائی عطا فرما دی تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے سلطانیہ۔ تو یعنی حضور نے بھی یہ تعلیم دی اور صحابہ نے اس کو آگے پھیلایا بھی، آگے لوگوں کو بتایا بھی اور سکھایا بھی کہ یوں جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگو، رب جو ہے وہ سنتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد میں حدیث پاک اور پڑھوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، قحط پڑ گیا، شدید قحط، بارشیں نہیں ہو رہی۔ شخص بلال بن حارث مزنی حضور کے روضہ پاک پہ آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب بارش عطا فرمائے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اتنی دعا کر کے وہ چلے گئے۔ رات جب سوئے خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ بارش تو ہو جائے گی اور جا کر فاروق اعظم کو میرا پیغام دینا کہ میری امت کو سنبھالے رکھیں۔ بس اس کے بعد جب حضرت عمر تک یہ پیغام پہنچا، قحط سالی کا زمانہ تھا، پھر بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ بتا رہا ہوں کہ آج لوگ صحابہ کا سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر صحابہ کا یہ نعرہ، یہی نعرہ
یہی مشکل وقت میں صحابہ نے حضور کے روضہ پہ جا کر التجائیں بھی کی، اور اگر کبھی حالت جنگ میں صحابہ کو مشکل بنی تو حضرت خالد بن ولید کہیں سے یا محمد کہہ کر حضور کو پکارتے رہے۔ تو یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، اور صحابہ نے اسے آگے بھی پھیلایا ہے، ان باتوں کو آگے لوگوں تک پھیلایا ہے، اور تابعین تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ حضرت محمد بن منکدر صحابی تابعی ہیں، محمد بن منکدر تابعی ہیں، اور 30 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اما عائشہ الصدیقہ کے شاگرد بھی رہے، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری کے شاگرد بھی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد بھی ہیں، اور بھی کئی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ محمد بن منکدر یہ فرماتے ہیں، سکا محدث، اور بات جنہوں نے نقل کی وہ بھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی، کوئی بھی بیماری آتی، میں تکلیف میں ہوتا، بیمار ہو جاتا، فجاء الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر کی طرف چلا جاتا اور حضور کی قبر انور پہ اپنا چہرہ رکھ کے حضور کی قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا، رب میری بیماری دور فرما دیتا۔ یہ کون ہے؟ محمد بن منکدر، کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، اور پھر ان کے آگے جو شاگرد ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی آتے ہیں۔ یہ محمد بن منکدر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام جعفر الصادق کے بھی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہی عقیدہ آگے بھی منتقل ہوا ہے، اور یہی باتیں اگلے زمانوں تک پہنچی ہیں، اور چلتے چلتے یہی باتیں آج ہم تک جو پہنچی ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کچھ چھپی ڈھکی چھپی باتیں ہیں، بلکہ ان کی ایک پوری چین ہے، پوری کڑی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہر صدی میں اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک ہر دور میں مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ جب بھی مشکل آئی ہے انہوں نے حضور سے التجا کی ہے، حضور کو وسیلہ بنایا ہے، اور یا رسول اللہ کہہ کر، یا حبیب اللہ کہہ کر حضور کو پکارا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اس کتاب سے بھی پڑھتا چلوں، کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، غیر مقلدین کے مشہور عالم علامہ وحید الزمان اس بات کو نقل کرتے ہیں، لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ جَوَازُ التَّوَسُّلِ، فرماتے ہیں کہ یہ بات پکی ہے، ٹھکی ہے، اور ثابت شدہ بات ہے کہ رسول اللہ کو، انبیاء کو، والانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کو وسیلہ بنانا، ان کے توسل سے رب سے دعائیں مانگنا یہ جائز ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ والانبیاء احیاء فی قبورہم وکذا الشہداء والصالحون، فرمایا جس طرح انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی طرح شہداء اور صالحین بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جس طرح انبیاء زندہ ہیں، یہ تو غیر مقلد بات کر رہا ہے، ان کا بڑا علامہ بات کر رہا ہے، اور آگے کہا کہ یجوز التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ وہی حدیث پاک حضرت عثمان بن حنیف والی، حضور نے صحابی کو تعلیم دی کہ یوں دعا کر رب سے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بات کتاب اللہ، سنت رسول اور قیاس سے ثابت ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا بھی جائز ہے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے حدیث پاک بھی وہ نقل کی، وفی حدیث اخر یا محمد انی اتوجہ بک، یہ بھی حضور کو کیسے پکار رہے ہیں؟ یا محمد کہہ کے، یا محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد، آدم علیہ السلام بھی تو حضور کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ثابت شدہ ہے کہ انبیاء کو
ان کی قبروں پہ جانا اور وہاں اللہ سے انہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور پھر دلیل ذکر کرنے کے بعد آخر پہ فرماتے ہیں وقال مولانا اسماعیل الشہید فی التقویۃ، مولانا اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں فرماتے ہیں، یہ اس بات کو بھی دلیل بنا کر نقل کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بوسیلۃ فلان من الاولیاء، کہ یوں دعا مانگنا کہ اے اللہ میں تیرے فلاں ولی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں مجھے عطا فرما، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مقلدین کا امام۔ جس طرح ساڈے سنیاں دے وچ علامہ اشرف حاصل جلالی اور مفتی فضل احمد چشتی سچی گل کہن تو نہیں پچھا ہٹتے، کر چڑھتے ہیں، پاویں اپنے دے خلاف جاوے تے پاویں دوجیاں دے خلاف۔ وہابیاں دے وچ بھی مولوی اسی طرح دے سچی گل کر چڑھتا ہے، پاویں اپنے دے خلاف جاوے تے پاویں غیراں دے خلاف جاوے۔ اس نے اپنی بات یہ جو ہے وہ کتاب میں نقل کی۔ بس میں آخری گفتگو، آخری لمحات، اور وقت بھی ہو چکا، 3 بجے کا وقت، 3 بج چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کتاب ہے امداد المشتاق، اس سے بھی ایک بات پڑھ دوں کیونکہ لے کے جو آیا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کی اس میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ اس کے جواز میں بالکل شک نہیں ہے، اس کے جواز میں بالکل شک نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے۔ کیا کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں، فرمایا یہ اتصال مانوی پر مبنی ہے، لہ الخلق و لہ الامر، عالم امر مقید بجہت و طرف و قرب و بعد، یعنی دور سے، قریب سے، نزدیک سے، ہیں ہر طرف سے۔ فرمایا کہ حضور کو ان الفاظ کے ساتھ پکارنا جائز ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج جو ان کے ماننے والے انہیں کہا جائے کہ السلام علیکم الصلاۃ والسلام پڑھو تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے پہلے یہ بات نقل کی اپنے پیر و مرشد مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، اور ان کی بات نقل کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں حاشیہ قول ہو، بس اس کے جواز میں شک نہیں ہے، میرے مرشد نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ اور المحن علی المفند مشہور زمانہ کتاب ہے، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اس میں وہ عقیدے ذکر کیے گئے کہ جب علماء دیوبند پہ اعلی حضرت نے گرفت کی، پھر جو ہے وہ ایک مجموعہ مرتب کیا گیا، اور پھر اس کو لے کر علماء حجاز کے، یمن کے، حرمین کے علماء ان کے سامنے رکھا گیا، بھئی ہمارے تو یہ عقیدے ہیں، ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے، ہمارے تو یہ عقیدے ہیں۔ اور اس میں ایک عقیدہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، توسل کا۔ آج سوال کیا گیا کیا وفات کے بعد رسول اللہ کو وسیلہ بنانا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح سلف و صالحین، صدیقین، شہداء کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب میں کیا لکھا، ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ تو چھوڑی گل پیچھے، انبیاء کو، شہداء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، صدیقین کو، سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگلی بار ساتھ ہی کہا ان کی حیات میں بھی، یعنی زندہ ہوں تو پھر بھی انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور بعد وفات بھی اگر وہ قبروں میں چلے جائیں تو پھر بھی انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ویسے انہیں گلہ دے آ جائے گی تو جھگڑے ہی مک جاندے ہیں، پھر جی گلہ ہی مک جاندے ہیں۔ جی تو فرمایا کہ وفات کے بعد بھی، حیات میں بھی، اور کیسے کہے بعید طور یوں کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے، انج کہہ لو
یا اللہ میں داتا علی اجمیری کے وسیلے سے تجھ سے قبولیت کی دعا مانگتا ہوں، میری حاجت پوری فرما۔ تو ہم یہ تو یہی کہتے ہیں کہ قبروں پہ جاؤ اور اللہ سے مولا اس کے وسیلے سے مجھے عطا فرما، یہ بھی تو یہی لکھ رہے ہیں۔ یوں کہے کہ بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پانچواں سوال انہوں نے یہاں پہ نقل کیا، پوچھا گیا کہ کیا حضور قبر میں حیات ہیں یا نہیں، آپ کی حیات خاص ہے یا عام ہے؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا جیسی ہے، جیسے حضور دنیا میں زندہ تھے، کہہ رہے ہیں قبر میں بھی حضور اسی طرح زندہ ہے۔ گل تو مک نہ گئی، بس آخر پہ گل یہ کہ نور تو بشر دا جھگڑا لگو ہے، جی یہ سارا رولا ہی ہے نا جڑا قاری صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ انا ہو ویندا ہے تو او دے واسطے کی آکھ دیو یار اکھی دا نور ماریا گیا، وہ تو ہر انسان وچ نور تو ہے نا، اکھاں دا اکھے نور ہی ماریا گیا۔ تے جڑے ولایت دے مالک ہیں یا غوث ہیں، کتب ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، امام ہیں، کیا انہاں دا تا دل دی روشن ہے، وہ تا نور ہے۔ تے تو عام جے بندے چ بھی نور ہے، جڑا آ دیو بے نور ہی ماریا گیا، یہ دے وچ کوئی شک کرن دی لوڑ نہیں۔ بس آخری ایک حوالہ تو اس کے بعد ختم شریف پڑھتے ہیں کہ کلیات امداد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مولانا اشرف علی تھانوی کے اور ان سب کے پیر و مرشد ہیں، ان کے عقیدے اس میں جمع ہیں، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ نعتیہ غزل لکھی اور حضور کو انہوں نے کیسے پکارا؟ کر کے نثار آپ پہ کربار یا رسول اللہ، مرشد پاک فرما رہے ہیں کہ حضور نو یا رسول اللہ کر کے نثار آپ پہ کربار یا رسول اللہ، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اللہ، اچھا ہوں یا برا ہوں غرض جو کچھ ہوں سو ہوں، پر ہوں تمہارا تم میرے مختار یا رسول اللہ۔ مرشد مختار بھی مان رہا حضور یا رسول اللہ بھی کہہ کے پکار رہا ہے، اور کیا آخر کیا فرمایا کہ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گرچہ ہوں بہت خار یا رسول اللہ۔ جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو دباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بہترے گرداب غم میں نا خدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے حضور کو پھر یاد کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے صحابہ سے لے کر یہاں تک ہر دور میں مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا۔ ناظرین یہ عقائد کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔